ایک صحابی حضور کے پاس آئے, ایک وظیفہ آپ مجھ سے لے لیں, آخر بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ آقا بہت تنگ دستی ہے. اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا بھی ہے, اپنی کتاب میں لکھا. وہ صحابی آئے اور کہا کہ بہت بے برکتی ہوتی ہے گھر میں, کچھ بھی نہیں بچتا اور تنگی بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام میں بھی پڑھتے ہیں. اس صحابی نے کہا آقا عنایت فرما دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں و بحمدہ استغفر اللہ, ایک ٹکڑا ہم نہیں پڑھتے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. کہا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو, 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو فجر میں یا مغرب میں. اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر کچھ شکایت لے کر کے آئے حضور کے پاس. شکایت پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کیا شکایت ہے؟ پھر دوسری شکایت لے کر کے آئے. اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے, اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے. یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آئے. اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے, گدھے کی طرح دکھے, کتے کی طرح دکھنے لگے, کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی, نہیں معلوم, اللہ کا غضب ہو گیا. اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے, ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے, اللہ کا عذاب آیا تھا. گھر کے دروازے بند کر دیے. گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا, گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دی. روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے. وہ بیٹا بڑا غمگین تھا. تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے. ایک بزرگ گھر کے اندر آتے, ان کے چہرے پر چادر ہے. وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے, چادر ان کے سر سے ہٹائی, اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا, پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے. پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں غم کر رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں, کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا, لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے, ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے, میں اسی غم میں رو رہا ہوں, اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں. آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے. وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا, چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا. ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا, اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے. اے اللہ تو نے میرے باپ کی عزت رکھی, میرے گھر کی عزت رکھی, میں ابھی اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا. آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے, دروازے تک پہنچے تھے. میں دوڑتے ہوئے گیا, ان کا دامن پکڑا. آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا, آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو, کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی, تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی, یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا. ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا. لیکن اس کی ایک خطا تھی, ایک گناہ تھا اس کا, لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپایا. اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا. یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے, مکہ مکرمہ کی بات ہے. اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا. تیرے باپ کا روزانہ پڑھا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے, اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے, اللہ نے عذاب نازل کیا, اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے. اے رسول پاک وہ بندہ روزانہ آپ پر 100 بار درود بھیجتا تھا, کرم فرمائے. حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا, تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا
اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا، اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دی۔ وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کر۔ بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں، وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمانوں، چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دید کے لیے ترستے رہو اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنا چاہیے۔ اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئیں، جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ، لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو۔ یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو، گندی تصویروں سے گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو، یہ نہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو کہ قبر کے دن، قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، تو آپ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ ہماری آنکھوں میں وہ جلوہ رسول اس طرح سے رہے، وہ آتے ہیں۔ بلکہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے میرے عزیزو، آج غالباً 7ویں محفل ہے، آج 7ویں محفل ہے، اور اس طرح 70 نہیں 700 محفلیں ہو جائیں۔ ہم ان محافل کے متعلق ہمیشہ میری عادت یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کیوں محفل سجا رہے ہو، کیوں بیٹھ رہے ہو، روز کیوں سننے آ رہے ہو، روز ہم کیوں سنانے آ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں۔ غمگین امتیوں کی فریاد رسی کے لیے بھی آتے ہیں، جس امتی نے جب فریاد کیا میرے آقا وہاں تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بات میں بتا دوں، مشہور زمانہ قصیدہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بھی 700 سال بعد آنے والے امام شرف الدین بوسیری، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، مداح رسول ہیں۔ تقریباً 170 اشعار میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے جس میں میرے آقا کے ہر عضو کی تعریف کی ہے۔ جس طرح آپ اگر ہندوستان کا کوئی بوسیری دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا شرف الدین بوسیری دیکھنا چاہتے ہیں تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھیں، جس نے اپنے نعتیہ کلام میں رسول پاک کے ہر عضو کو پیرو کر کے موتیوں کی طرح سجایا ہے، امام شرف الدین بوسیری۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، وہابیوں کی، نجدیوں کی، سلفیوں کی حکومت آئی جنہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف نہ جانے کتنی بکواس کی، لیکن مجھے اس وقت فخر ہوتا ہے جب مدینہ رسول جاتے ہیں اور دربار رسول کی جالیوں پر اندر جانے کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے تالے پر، چابی پر
آج بھی امام بوسیری کا قصیدہ لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی. پہلے تو دیواروں پر لکھا ہوا تھا قصیدہ، انہوں نے مٹایا کیونکہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے شرک تھا. 700 سال پہلے آنے والے امام بوسیری نے جب پکار کر کے یہ کہا تھا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، اے مخلوق میں سب سے اکرم رسول، تکلیفوں میں میرے پاس تمہارے سوا ہے کون، مصیبتوں میں آپ کے علاوہ میرے پاس کون ہے جس کی بارگاہ میں میں فریاد کروں تو میری فریاد کو پہنچے گا، اے رسول تمہارے علاوہ کون ہے. وَلَن يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جاہو کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقمی. امام بوسیری نے یہ قصیدہ کب لکھا تھا اس کی تاریخ میں ہے. آپ جوان عالم دین عاشق رسول، لیکن اچانک لقوے نے حملہ کر دیا، فالج کا اثر آ گیا. جب فالج آ جائے تو معلوم ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے، بستر پر رہے. لقوے کے اثر سے ایسا کہ دوستوں نے دوستی چھوڑ دی، لوگ تو دور ہوتے ہی ہیں، بیماروں کے علاوہ گھر والوں کے علاوہ کون رہے. یہ بیماری لمبی ہو گئی، ہاتھ پیر اٹھتے نہیں تھے، سوتے سوتے جسم کے اندر بھی طرح طرح کی تبدیلیاں آنے لگی. ایک زمانہ ہو گیا ایسے بیماروں کے جب آنسو نکلتے ہیں تو سیدھے مدینے پہنچ جاتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی طبیب بھی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی غم کی داستان سننے والا نہیں، جن کی دنیا میں کوئی بولی سننے والا نہیں، ایسے غریب اگر سناتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کو سناتے ہیں. اس لیے کہ عاشقوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس غریب کی بپتا بھی سنتے ہیں. امام بوسیری نے لکھنا شروع کیا، امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی ام حبت الريع من تلقاء کاظمت او اومض البرق في الظلماء من اظمی. یہ قصیدہ لکھتے 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 آنسوؤں کی لڑیاں اتنی کہ بستر نم ہو گیا، آنکھیں لگ گئیں. بیداری کے عالم میں لکھ رہے تھے، آنکھیں لگ گئی، نیند آ گئی. اور اس وقت خواب میں میرے آقا تشریف لائے. کہا اے بوسیری کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ جب بھی امتی درد دل سے یاد کرے میرے آقا تشریف لاتے ہیں. امام شرف الدین بوسیری لکھ رہے تھے قصیدہ کہاں سے؟ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی. یہاں سے آپ نے قصیدہ لکھا اور آپ فرماتے ہیں قصیدے کے شروع میں میں چاہتا تھا یہ لکھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا، لیکن مجھ سے دوسرا شعر فٹ نہیں ہوتا تھا، دوسرا مصرع بن نہیں پا رہا تھا. پورے شعر لکھ دیا، پہلا ہی شعر مکمل نہیں ہوا، سو گیا. خواب میں میرے آقا نے فرمایا بوسیری جو ہماری شان میں لکھے ہو ذرا سناؤ، ذرا سناؤ. امام بوسیری سنانے لگے، ایک ہی شعر پر اٹکتے رہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا. آگے کا آقا نہیں آ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا بوسیری اس آگے والا مصرع میری طرف سے رکھ لو، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. دنیا کا یہ قصیدہ ہے امام شرف الدین بوسیری کا، جس کا پہلا شعر ان کی طرف سے ہے، دوسرا شعر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہے. قصیدہ سنایا تو سنایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انعام کے طور پر اپنی پہنی ہوئی چادر انہیں دے دیا. کہا بوسیری یہ میری طرف سے انعام ہے، اور ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا. کہا اللہ تجھے شفا عطا کرے. امام بوسیری کہتے ہیں خواب تو بڑا اچھا تھا، خواب میں کون کیا نہیں دیکھتا ہے. صبح ہوئی، لیکن میرے عزیزو جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِيَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں آ ہی نہیں سکتا. جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا. امام بوسیری فرماتے ہیں صبح اٹھا تو بھینی بھینی خوشبوئیں گھر میں تھی، مہکی مہکی ہوائیں تھی. میں نے سوچا خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن جب میں نے گود میں دیکھا تو رات میں عطا کی ہوئی چادر بھی موجود تھی، وہ چادر بھی موجود تھی. اور اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کیا تو میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، جسم بھی سلامت، نہ کوئی لقوا ہے نہ کوئی فالج ہے. یہ رسول پاک کا دربار ہے جس کو امام عشق و محبت اعلی حضرت نے فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا
میرے عزیزوں کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارے پاس جب اتنے سارے اشعار ہیں تو دوسروں کے ہاں در در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، ہم ادھر ادھر کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا۔ تقریباً اعلیٰ حضرت یاد کیے جائیں گے، صبح قیامت تک سنیوں میں اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جائے گا۔ بریلی کے امام نے ہی ہمیں رستہ مدینے کا دکھایا ہے، ہر مصیبت میں مانگو رسول پاک سے، ہر بے کسی کے عالم میں پکارو اسی رسول کو۔ حالے بریلی کے امام نے ہمیں نمازوں کے بعد سلام میں بھی یہی سکھایا ہے، جب سلام میں پیش کرو تو یوں ہی کہو یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، کہا ہے یقین کے ساتھ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، کس سے مانگنا چاہیے، رسول پاک سے۔ یہاں مانگنا شرک نہیں، جو رسول پاک کے پاس مانگا وہ اللہ سمجھ کر کے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ اللہ والا سمجھ کر مانگ رہا ہے، اللہ کا عطا کرنے والا رسول سمجھ کر کے مانگ رہا ہے۔ ہم تو سلام میں بھی یہی پیش کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آقا آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ ہی ہمارے بے کسی کے وقت مددگار ہیں۔ آؤ سعادت الدارین کی ایک روایت میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہی ہمارا عنوان سخن ہے۔ تقریباً 400 سال کے بعد کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال کے بعد بڑی حکایت، یہ حکایت روح فرسا ہے، بالکل روح کو جھنجھوڑتی ہے، ہماری امیدوں کو اور قریب کرتی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے۔ فرماتے ہیں راوی کہ ایک شہر میں ایک ایسا آدمی تھا، مفلس تھا لیکن قرضے لیتا تھا لوگوں سے۔ ایک آدمی سے اس نے قرضہ لیا تھا، اب کھایا پیا ختم ہو گیا، پیسے نہیں تھے، قرضہ مانگنے والے آ گئے۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی سنو، جس کا کوئی نہیں اس کا میرا آقا۔ وہ شخص قرضے تو لیا تھا لیکن دے نہیں پا رہا تھا، اب جو قرض خواہ آدمی ہے اس نے دھمکیاں دی، نہیں دیا، اس کے بعد اس نے مقدمہ کر دیا قاضی کے پاس، کورٹ میں طلب ہوا۔ کورٹ میں جانے کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا کہ اس کا تیرے اوپر قرضہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کب ادا کرے گا؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہاں سے ادا کرے گا؟ ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ قاضی نے کہا کل تک کی تجھے مہلت دیتا ہوں، اگر تو نہیں ادا کیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جا کہیں سے بھی لے کر کیا اس کا قرضہ ادا کر۔ اس نے بہت ریکویسٹ کیا مجھے اور لمبا ٹائم دے، میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہیں، کون دیکھے گا۔ قاضی نے ایک نہیں سنی، دربار سے نکال دیا گیا۔ ایک دن کا ٹائم، ایسا شخص کہاں جائے، راستے میں روتے ہوئے جا رہا تھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ اس بزرگ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہاں سے لاؤں؟ اس بزرگ نے کہا ایک کام کر، گھر میں جا، جب رات ہو جائے اکیلا بیٹھ، تاجدار مدینہ پر درود بھیج، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غم کی داستان سنا، کچھ نہ کچھ تو حل وہاں سے مل ہی جائے گا۔ لیکن یقین کے ساتھ وہ گیا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ گھر آیا، شام کو اپنی بیوی بچوں کو جب اس نے سنایا تو سب غمگین تھے۔ ایک دن کے بعد اگر باپ ان کا جیل میں چلا جائے، اس کا شوہر جیل میں چلا جائے تو ان کا گھر کیسے چلے؟ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ رونے لگا، بہت رویا۔ صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، خواب میں اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ کہاں کہاں میرے آقا کو ڈھونڈو گے؟ میرے آقا نے سچ فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، تمہارے غریبوں میں، کمزوروں میں مجھے تلاش۔ رسول پاک نے خود فرمایا تمہارے غریبوں میں میں مل جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیوں روتا ہے، کیوں غم کرتا ہے؟ اس نے کہا قاضی نے مجھے دھمکی دی ہے، کل تک اگر نہیں ادا کروں گا جیل میں ڈال دیا جائے گا، مجھے ابھی قرضے کے لیے اتنے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بندے ایک کام کر، شہر چلا جا، شہر میں جو بادشاہ کا وزیر ہے وہ میرا عاشق ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے، اس سے جا کر کہہ دے تجھے جتنی ضرورت ہے وہ تجھے مال دے دے گا، وہ تجھے پیسے دے دے گا۔ اب یہ غریب آدمی ہے، وزیر کا دربار بڑا دربار، اس نے خواب میں یہ پوچھ بھی لیا آقا اگر وہ مجھ سے سوال کرے تجھے رسول پاک نے بھیجا ہے تو میں کیا دلیل میں بات کروں گا، دلیل میں کیا چیز پیش کروں گا؟ حضور پاک نے یہ تک بھی بتا دیا، فرمایا اس کا ایک راز ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں تجھے بتاتا ہوں، اس سے جا کر کے کہہ دینا
اگر وہ تجھ سے سوال کرے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے تجھے رسول نے بھیجا، تو اتنا ہی کہنا کہ اے وزیر، روزانہ تم سونے سے پہلے، صبح سورج کے نکلنے سے پہلے 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتے ہو، اور کل کی رات بھول گئے درود نہیں بھیجے، کل کی رات تم نے درود نہیں بھیجا، یہ کہہ دینا اسے۔ یہ بندہ گیا صبح اٹھ کر کے اس وزیر کے دربار میں، بڑا عالی شان دربار تھا، گیا ملاقات کا ٹائم لے کر، اس وزیر سے کہا میں ایسا ایسا غریب آدمی ہوں، مقروض ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ غصے میں آیا، کہا فقیروں کی اب یہ عادت ہو گئی کہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کا نام لینے لگے کہ رسول نے بھیجا۔ اس نے کہا نہ، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے رسول پاک نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم روزانہ 1000 بار حضور پر درود بھیجتے ہو۔ وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی کو تک خبر نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ کہا کیا کہا رسول پاک نے؟ کہا کہ کل تم بھول گئے تھے، درود نہیں بھیجے۔ اس نے کہا حقیقت میں میرے آقا نے سچ فرمایا، کوئی زندگی کی ایک رات آج تک میری قضا نہیں ہوئی، کل میری زندگی میں ایسا دن آیا کہ میں درود نہیں پڑھ سکا، بہت رویا، اپنے خزانے کے پاس لے جا کر اسے کھڑا کر دیا، اے غریب آدمی تجھے جتنے مال کی ضرورت ہے لے جا، بس میرا دل آج سے مطمئن ہوا کہ میرا درود رسول تک پہنچ رہا ہے، میرے آقا کی نظر میں ہے، میں میرے آقا کو منا لوں گا، میں میرے آقا سے صلح کر لوں گا، لیکن تو میرے لیے خوشخبری کا قاصد بن کر آیا ہے، تو میرے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے، تجھے جو چاہے لے جا۔ اس غریب نے کہا نہ، مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا لیتا ہوں، اتنا ہی مال لیا، دوڑا دوڑا خوشی سے آیا۔ کہاں آیا؟ عدالت میں، قاضی بھی تھے، قاضی سے کہا قاضی صاحب قرض خواہ کو بلاؤ، آج سینہ چوڑا تھا، مال موجود تھا، جس کا حساب ادا کروں گا۔ قاضی کے پاس وہ قرض خواہ آئے، لیکن محفل جمی تھی، اسی وقت قاضی نے کہا بیٹھ جا، تھوڑا ٹھنڈا ہو جا، سکون لے لے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے بالکل ہی یہاں الگ ہی معاملہ کر دیا۔ قاضی نے کہا یہ غریب جس کا قرضہ دینا ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں، بتائیں کتنا کتنا قرضہ ہے۔ سبوں نے کہا اتنا اتنا ہے۔ قاضی نے کہا یہ نہیں، میں اپنی جیب سے ادا کروں۔